بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً۔ جس طرح ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ریاست کے بڑے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، چیف آف آرمی اسٹاف کسی بڑے دن، جب کوئی بڑا دن آتا ہے ملکی سطح کا، تو عوام کے نام ایک خصوصی پیغام جاری کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دین میں ہے کہ ہر بڑے دن، یعنی عیدین ہو گئے تو عیدین کے لیے بھی خطبہ مسنون ہے، جمعے کے دن کا خطبہ یہ بھی مسنون ہے۔ یہ خطبہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے نام ایک خصوصی پیغام اس دن کے تعلق سے، یا ایک عمومی عمل کے تعلق سے۔ اسی طرح جس طرح جمعے کا خطبہ ہے، عیدین کا خطبہ ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کا ایک عظیم دن اور ایک عظیم موقع نکاح بھی ہے۔ اس لیے کہ نکاح کا دن عظیم اس لیے ہے کہ اس میں چار خاندان آپس میں مرج ہو رہے ہوتے ہیں۔ لڑکے کا ددیال ننیال، لڑکی کا ددیال ننیال، یہ آپس میں مرج ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ عظیم دن ہے، عظیم موقع ہے۔ دین اسلام نے اس موقع پر ایک خصوصی پیغام خطبہ نکاح، اس کو مسنون قرار دیا۔ اور خطبہ نکاح کی جو امتیازی شان ہے، وہ امتیازی شان یہ ہے کہ عام خطبوں میں انتخاب خطبہ دینے والے کا ہوتا ہے، لیکن خطبہ نکاح میں انتخاب میرا اور آپ کا نہیں، بلکہ یہ انتخاب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ہے۔ آپ کی منتخب کردہ آیات ہم خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور صحاح ستہ کی 4 کتابوں کی روایت ہے، جامع ترمذی، سنن ابو داود، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں قرآن سکھایا اور تشہد سکھائی، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ نکاح سکھایا۔ خطبہ نکاح میں 3 آیات ہوتی ہیں قرآن کے مختلف مقامات سے۔ جو پہلی آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 102۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یعنی اس جوڑے سے اور دونوں 4 خاندانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایک عظیم خاندان بننے جا رہا ہے اور ایک عظیم خاندان کی بنیاد پڑ رہی ہے، لہٰذا پلے باندھ لو کہ تمہاری شناخت تقویٰ ہو، دین اور دینداری ہو۔ ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کی نافرمانی سے بہت زیادہ بچو، اتنا بچو جتنا بچنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام پہ آئے، تمہارا مرنا جینا اسلام کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو۔ اسے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی شناخت بنانی ہے۔ پھر دوسری آیت جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا۔ اے دنیا کے انسانوں، بندگی کرو، غلام بنے رہو، غلام بن کے رہو، اپنے اس اللہ کی جس نے تمہیں بنایا ہے، اپنے اس اللہ کی جو تمہیں پال رہا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے جو دلیل دی ہے کہ میری مرضی سے میرے بندے بن کے تم رہو، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اس لیے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے۔ دنیا کا ایک ضابطہ ہے کہ ہمیشہ طریقہ مالک کا نہیں چلتا،
طریقہ بنانے والے کا چلتا ہے۔ گاڑی کا مالک، آپ نے خریدی گاڑی کے مالک آپ ہو، لیکن گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی بنانے والی کمپنی نے جو بک دیا ہوا ہوتا ہے اس کی پابندی سے ہم گاڑی چلاتے ہیں۔ اسی طرح موبائل مالک کی مرضی سے نہیں ہے بلکہ بنانے والی کمپنی کے طریقے سے۔ اسی طرح کمپیوٹر، اس طرح دنیا کی ہر چیز بنانے والی کمپنی جو ساتھ ایک کیٹالاگ دیتی ہے، اس کی ہدایات کی روشنی میں ہم دنیا کی ہر چیز چلاتے ہیں۔ وہاں پہ یہ دلیل نہیں دیتے ہیں کہ مالک میں ہوں، میری مرضی نہیں، بنانے والے کی مرضی سے چیز چلاؤ گے تو چلے گی ورنہ نہیں چلے گی۔ اس لیے اللہ نے جب مجھے بنایا ہے تو میں اللہ کا بنایا ہوا یہ پروڈکٹ، یہ اللہ کی تخلیقی شاہکار، یہ صحیح کیسے چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، دین کی پابند زندگی۔ اس طریقے کے مطابق اگر تم رہو گے، یہ گھر رہے گا تو آباد رہے گا، سکون میں رہے گا، ترقی کرے گا، ورنہ تباہی آئے گی، اخلاقی بھی، ذہنی بھی، اور انفرادی اور اجتماعی بھی۔ تو پہلی دلیل اللہ نے یہ دی۔ دوسری دلیل کیا دی؟ ربکم، اس لیے کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ اور ہمیشہ انسان جس کا کھاتا ہے اس کی پابندی کرتا ہے۔ ایک ملازم ہوتا ہے 10 گھنٹے کا، وہ اپنے اس 10 گھنٹے میں اپنی عقل کی مان کے نہیں چلتا، اپنی مرضی پہ نہیں چلتا، اپنی خواہش پہ نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو مجھے پے کر رہا ہے، جو مجھے تنخواہ دے رہا ہے، میں نے اس کا پابند بن کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں پیدا کر کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا دنیا میں، بلکہ ہماری سہولتوں کا، ضرورتوں کا بھی اسی زمین پہ اللہ نے انتظام بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، پہننے کا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا۔ ہماری بڑی ضرورت روشنی اللہ نے مفت میں کر دی، ہماری بڑی ضرورت پانی ہے اللہ نے مفت میں کر دی ہے، ہماری بڑی ضرورت ہوا کی ہے اللہ نے مفت پہ کر دی ہے۔ تو ہر سہولت، ہر ضرورت اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی۔ اس لیے اللہ نے کہا میرے بندے بن کر رہو، اس لیے کہ میں تمہیں پال رہا ہوں اور میں نے تمہیں بنایا۔ اور اللہ نے بنایا کیسے؟ ہر شادی کرنے والے جوڑے کے سامنے آغاز انسانیت کی تاریخ ہونی چاہیے۔ خلقکم من نفس، میں نے تمہیں ایک جان سے بنایا، ایک انسان سے بنایا، اور اسی انسان سے میں نے اس کی بیوی کو بنایا۔ یعنی حضرت آدم سلام علیہ کی اللہ نے تخلیق کی، اور انہی کے جسم کے اس حصے سے جہاں انسان کا دل ہوتا ہے، یعنی سینہ، اسی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ کو بنایا۔ اس میں پیغام یہ ہے کہ میاں بیوی الگ نہیں ہے، ایک دوسرے کا غیر نہیں ہے، بلکہ عین ہے۔ اسی طرح جس طرح اولاد اور والدین ایک دوسرے کا ٹکڑا ہے، ایک دوسرے کا حصہ ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ اس کو واضح فرمایا، خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری جانوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کو بنایا۔ لہذا اس میں پیغام یہ ہے کہ جس طرح اولاد اور والدین میں رشتہ ہے، جزئیت ہے، جگر گوشہ، اولاد جگر گوشہ ہوتی ہے والدین کا، اسی طرح بیوی یہ بھی جگر گوشہ ہے، ٹکڑا ہے، کس کا؟ شوہر کا۔ لہذا مسلمان کے تصور میں نکاح دوستی کا نام نہیں، ملازمت کا نام نہیں، پارٹنرشپ کا نام نہیں، بلکہ نکاح کنشپ ہے، رشتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی ایک جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، دنیا کے جتنے انسان ہیں، مرد اور عورت، اللہ نے سب کو بنایا۔ لہذا انسانیت سے میرا رشتہ کیا؟ میرا رشتہ انسانیت کا نہیں بلکہ اخوت کا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، کسی بھی ملک میں، کسی بر اعظم میں رہنے والے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، سب آپس میں بھائی ہیں، اس لیے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، ڈرو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ کبھی رحم کی درخواست کرنی ہو تو ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، کسی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی سے تو بچو، یہ اللہ کا حق ہے تم پہ۔ والارحام، اور رشتہ داری پالو، صلہ رحمی کا خیال رکھو،
ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کرو، ایک دوسرے کی حق تلفی مت کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ پھر اگلی آیت جو سورہ احزاب کی آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ دیکھو بار بار عبد کا بھی ہے کہ اللہ کے غلام بن کے رہو، ایک دفعہ، دو دفعہ، پھر تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گھر کی بنیاد، ایک محفوظ گھرانہ، محفوظ گھر وہی ہے جو اللہ کا ہے، جو اللہ کا نہیں وہ میرا اور آپ کا بھی نہیں۔ بیوی اگر اللہ کی ہے تو وہ شوہر کی بھی ہے، اس لیے کہ دیندار ہوگی تو اللہ کے بعد وہ شوہر کی ہوگی، ورنہ وہ جب اللہ کی نہیں تو شوہر کی بھی نہیں ہوگی۔ شوہر اگر اللہ کا ہے تو اپنی بیوی کا بھی ہے، اور اگر شوہر اگر اللہ سے باغی ہے تو وہ اپنی بیوی کا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہ یقین ہمیں دل میں راسخ کر لینا چاہیے کہ جو اللہ کا ہے وہ میرا اور آپ کا ہے، جو اللہ کا نہیں وہ میرا آپ کا ہو نہیں سکتا، چاہے وہ میرا بیٹا ہو، چاہے میری بیوی ہو، کوئی بھی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جو تقوی کے بعد جو ہمیں حکم کر رہا ہے وہ یہ وقولوا قولا سدیدا۔ زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا، زبان کا غلط استعمال ہوگا اس سے یہ گھر فتنہ بنے گا، ہنگامے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے زبان پہ کنٹرول شوہر بھی رکھے، بیوی بھی رکھے۔ جب زبان پہ بھی کنٹرول ہو، تقوی کی پابندی بھی ہو، یہ دو باتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تمہارے جسم سے ہر عمل جو نکلنے والا عمل ہے وہ درست ہوگا۔ زبان اگر غلط استعمال ہو رہی ہے اور تقوی والی تربیت بھی نہیں ہے، پھر جو جسم سے نکلنے والا عمل ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اس سے ہنگامے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن تربیت تقوی کی بھی ہے، تربیت زبان پہ کنٹرول کی بھی ہے۔ اگر کبھی غلط کبھی عمل ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔